ناظرین، آج پروگرام کا آغاز کریں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. پورے پاکستان میں صف ماتم بچ چکی ہے. ہر جگہ دکھ، آنسو، اور یہ ہمارے باقر بھائی آئے ہیں باہر سے دانے پڑھ کے. رات کو یہ سوئے نہیں اور تکیے بھی بھگو دیے انہوں نے. ہماری جو ٹیم ہے وہ فٹ بال میں ہار گئی اور اتنا دکھ ہوا، یقین کریں لوگوں کو چہرے بوجھل ہیں. جہاں سے آ رہا ہوں چہروں پہ غم و غصے کی لہر ہے. لوگ پریشان ہیں کہ ہماری ٹیم فٹ بال میں کیسے ہار گئی. چلو ایک خوشی کی بات تو یہ ہمارا لانڈی کا لڑکا فرحان، اس نے گول کر دیا. اچھا یہ ہماری ٹیمیں نہیں تو یہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے کیوں ناچ رہے تھے بھائی؟ اچھا تم لوگ شاہ والا بننے میں ہی خوش ہو جاتے ہو. زیادہ ہو گئی. ایسے ہی بول رہا ہوں آپ سے کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دوسرے کے دولہا بننے پر بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، چھواروں کے پیکٹ ختم کر دیتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی لذت تو لڈو خود کھانے میں ہے. دوسرا لڈو کھا رہا اس کو دیکھ کے لذت. ہاں ویسے آپ لوگ تو دیکھ کے لذت لینے. کوئی مرد کا بچہ اگر میرے پاس چڑیا ہوتی یا میں نجومی سیٹھی ہوتا، یقین کرو پرسوں کا پروگرام نکلوا کے آپ دیکھ لو. اگر یقین نہیں آتا آپ کو، میں نے بولا تھا اس کے بعد ایران کا ہدف ہوگا اردن، کویت، بحرین. ریکارڈنگ نکال لو. مجھے نجومی سیٹھی کی اتنا اخباروں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چڑیا کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے نا. امتیاز وڑائچ کی طرح کسی کا انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈانسر کا. میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں گا یہ باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی میں اگر 5 سال کے بچے کی بھی عقل ہے نا تو وہ آپ کو یہ چیزیں بتا دے گا. اس کا مطلب آپ یہاں سے بھی گئے گزرو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ایران جو حملوں کا ہدف بنائے گا، زیادہ اپنے حملوں کے اندر کویت کو نشانہ بنائے گا. یہ میری بات نوٹ کر لو. کس کو نشانہ بنائے گا؟ کویت کو نشانہ بنائے گا. اگلی باری عراق کی بھی آئے گی، لیکن عراق کا وہ حصہ جو کہ بیسیکلی سرکاری زیر اثر ہے، وہاں پر بھی اہداف کو نشانہ بنائے گا. اب آپ لوگوں کو چیز تو سمجھ آئے گی نہیں، کیونکہ جب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ چھٹی گئے ہوتے ہو گاؤں. صحیح ہے، جب ہے نا تو سمجھے نہیں آپ. گنجے کو ناخن جو ہی سر منڈایا اولے پڑ گئے. نہیں سمجھ میں آیا، کل سمجھ میں آئیں گی میری باتیں. جیسے آپ لوگوں کو لطیفے سمجھ میں نہیں آتے نا، شادی میں سن کے آتے ہیں، کوئی انکل بیٹھے ہوتے ہیں ایسے مزاحیہ ٹائپ کے، وہ لطیفہ سناتے، پھر اگلے دن آپ لوگوں کو ہنسی یار کیا بول گئے ہو. اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے. بیٹا بڑی بات نہیں کر رہا، اللہ کا بہت کرم ہے. ویژن کی بات نہیں ہے. 5 سال کا بچہ بھی آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے. اس کا مطلب 5 سال کے بچے سے بھی گئے گزرو آپ لوگ فلم. برا نہ ماننا. اتنی آسان باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. 5 سے 6% تیل دنیا کا کس کے پاس ہے؟ ایکسپورٹیبل. کویت کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ کویت کے پاس ہے. پاکستان کا ون آف دی بگیسٹ ٹریڈ پارٹنرز آئل کے حساب سے کون ہے؟ کویت. آپ کو پتہ نہیں، اس کے لیے میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ باجرے کی روٹی کھایا کریں، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، گھٹنوں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. آج میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، لیکن یہ اتنے غمگین نہیں لگ رہے. لگ رہا ہے یہ ہماری دشمن ٹیم اسپین کے ساتھ تھے کل. ویلکم کرتا ہوں آپ کو عتیق میر صاحب. دیکھو یہاں پر بھی بے وفائی. اسپین کے ساتھ مل گئے ہمارے خلاف. کل تالیاں بجا رہے ہیں، فرحان لڑکے نے مار دیا گول. دیکھو یہ آپ لوگوں کے ظلم ہے. ہنستے ہوئے آئے ہیں، مسکراتے ہوئے آئے ہیں. اور جہاں تک رنج و غم کی بات آپ کر رہے ہیں کہ قوم نہیں دیکھا آپ نے غم؟ نہیں دیکھا غم؟ جی بالکل. دیکھیں ایک کھیل ہے، کھیل کے طور پہ دیکھا. ہمارا واسطہ نہیں کہ ہم کسی کے لیے غمگین ہوں، کسی کے لیے جشن منائیں. ہم اپنے ملک میں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. ہماری جو قومی ٹیمیں تھیں، جو قومی کھیل تھا، میسی کے ساتھ روئے ہیں. یقین کریں یہ اعجاز بھائی، میسی کے ساتھ روئے ہیں. یہ میں دیکھا کل. کیوں بول رہا ہوں میں یہ باتیں؟ بزنس کا پروگرام ہے میرا. کنٹرول علی کنٹرول. ہاں سوری جی سوری. بہرحال جو فٹ بال کے جس معیار کو لوگ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ کوئی نہ کوئی رونالڈو ہو، میسی ہو یا کوئی اور کھلاڑی ہو، لوگوں نے اپنے آئیڈیل بنا دیے ہیں. تو آئیڈیل کسی بھی ملک کا ہو، جس طرح رفیع گاتا تو انڈیا میں تھا لیکن ساری دنیا اس کو سنتی تھی. تو اسی طرح ایک فنکار، جہاں بھی پاکستان میں گاتی تھی ہر بندہ، ایک فنکار، ایک کھلاڑی، وہ سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے پرستار دنیا بھر میں ہوتے ہیں. تو میں جیسے دیکھیں انڈیا پاکستان میں ایک تناؤ ہے سیاسی، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے ملکوں کے جو کھلاڑی ہیں یا ایک دوسرے ممالک بھائی کاروبار ہونے دیں آپ لوگ انڈیا پاکستان کے درمیان. آپ لوگوں کو جو بھی شکایات ہوں، خالی پیٹ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا. دنیا میں سب سے بڑا ظلم غربت ہے. آپ تجارت کھولیں، آپ برا نہ مانیے گا بات آپ کو. بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. ہم یورپ میں اور کہاں کا جاتے ہیں سرمایہ کار ڈھونڈ دیں، جو نہیں ملتے، نہیں آتے، نہ کبھی آئے ہیں، ان حالات میں آئیں گے بھی نہیں. بہترین بات تھی ماضی میں ضیاء الحق نے تجربہ کیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت کا آغاز ہوا. اس میں کبھی ڈیفیسٹ اس طرف تھے، کبھی اس طرف تھے، لیکن یہ بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کے پاس تھی. یہ الگ بات ہے. دیکھیں WTO میں جب آپ گئے تو ساری دنیا کا کاروبار ایک دوسرے کے ملک میں آ گیا. آپ اس لیے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، آپ کی حکومت نے کبھی بھی کوئی بہترین ٹریڈ پالیسی دی نہیں. ایکسپورٹ امپورٹ کا کوئی خاص نہیں. نواز شریف صاحب بھی ویژنری ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ گجرال صاحب کے ساتھ امن کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے شروع کیا. پھر اس کے بعد ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے بھائی جان، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ علیحدہ بات ہے. نہیں بتا رہا ہوں ان لوگوں کو کہ بھائی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. نون لیگ کے معنی نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نہیں، پہلے آئے کے گجرال، آپ کو یاد ہوگا ان کا تعلق پاکستان کے ہی موجودہ علاقے کے ایک شہر سے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا واجپئی صاحب کو یہاں پر بلایا، امن کا عمل شروع کیا. اس کے بعد آپ کو حال ہی میں پتا ہوگا مودی صاحب بھی پاکستان تشریف لائے تھے، ساڑی بھی دی تھی ہم نے. دیکھو آپ بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا ان چیزوں کو. آپ ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا، تو نون لیگ کی پالیسی یہ ہے کہ امن کے ساتھ چلا جائے اور پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کی جائے. اچھا نون کی گورنمنٹ ہے کہ نہیں، پہلے یہ بتائیں. آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں یہ بات. آپ دیکھیں ہر چیز کو آپ میری نفی کر رہے ہیں. آپ بدقسمتی کی بات ہے. پی ڈی ایم کہیں نا آپ دوسروں کو، نہیں پی ڈی ایم نہیں، نون لیگ پی ڈی ایم کی پچھلی تھی، یہ نون لیگ کی ہے. پیپل پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے، ووٹ کرتی ہے اسے. بینیفیشری ہے اس نظام کا، بینیفیشری میں لیکن وہ ان میں شامل نہیں ہے. یعنی اس گناہ کا فیض تو اٹھا رہے ہیں لیکن اس میں شامل نہیں ہے. یہ نہ بولیں آپ. دیکھیں بہرحال دنیا میں اب چھوڑیں کون گناہگار کون نہیں، جو کچھ بھی ہے. دیکھیں گورنمنٹ ہے. ایک بات دیکھیں سمجھ لیجئے آپ کہ وہ جتنے بھی طریقہ کار تھے، جتنی سہولتیں تھیں جو پاکستان میں معیشت کو فروغ دے سکتی تھی، اس کا گلا گھونٹ دیا. جسے میں سمجھتا ہوں دو سہولتیں لازم و ملزوم ہیں کہ ایک سستا پیٹرول، سستی بجلی جی، اور اس کی دستیابی بھی شرط ہے. لیکن یہاں جو نظام جس طرف چلا گیا، کاروبار سکڑ گیا، فیکٹریز بند ہو گئیں، سرمایہ کار پیچھے ہٹ گیا. آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. آپ مارکیٹوں میں دیکھیں، کوئی پوچھ تو لے کم از کم. کبھی ایسا تھا کہ کوئی کسی کے غم میں آ کے شریک تو ہوتا تھا، یہ تو اب آپ بتائیں گے نا. دیکھیں آپ گراؤنڈ لیول پہ ہیں، آپ بتائیں گے موروثی حالات. دیکھیں آپ گراؤنڈ لیول پہ ہیں. آپ نے جب بھی بلایا، ہم نے کہ نوحہ پڑھا نا، کسی نے سنا، کئی تبدیلی آئی، بلکہ وہ جبر، ظلم، ستم زیادہ شدید ہو گیا بجائے اس کے کہ اس کو کم کیا جاتا اور تاجروں کی یا معیشت دانوں کی کہیں ان سے کوئی تجاویز لی جاتی. ایسا کہیں سٹیک ہولڈرز کو تو کچرے کی طرح ایک سائڈ پہ پھینک دیا. ایسے نہ کہیں. آپ یہ کہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، برا تو نہیں مانیں گے. دیکھیں میں آج کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب کا چھوٹا تاجر خوش ہے، خوشحال ہے، اس کے ایشوز کم ہوئے ہیں. برا نہ مانیے گا، میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں. لوگ برا مان جاتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں صوبائیت وغیرہ سے. آج آپ جائیے تو وہاں پر جو سستی منڈیاں ان کا قیام، اس کے علاوہ پتھارے اور جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے اسپیشل اسپیس کا معاملہ ہو، صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، مارکیٹوں میں تجاوزات کا خاتمہ ہو. آپ کے کراچی میں کب سے آپ گرینڈ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، زیرو آپ کا رزلٹ آیا. لاہور کے اندر نیلا گنبد کے پاس ہو گیا کام، آپ کو کر کے دکھا دیا.
آپ دیکھیں کلیئر بات کریں نا, آپ سب کو ایک اس میں نہ ڈالیں. اب ماشاءاللہ آپ تو ویژن رکھنے والے آدمی ہیں. پنجاب میں چھوٹا تاجر, چھوٹا دکاندار بہت بینیفیشری ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے اس میں. مانے نہیں مانے علیحدہ بات آپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دو باتیں کر رہے ہیں الگ الگ. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم شہر میں ایسا وضع کیا جائے جس میں تجارت کرنا آسان ہو, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, انفراسٹرکچر بہتر ہو, پانی کے مسائل نہ ہوں, بجلی, گیس, پیٹرول. وہاں پہ ریٹیل اسٹور اور کھل رہے ہیں, آپ کے اتنے نہیں کھل رہے ہیں, لیکن میری بات بند ہو سن رہے لینا, ہیں. یہ تو ہے انتظامیہ کا معاملہ, لیکن جو بھی ٹریڈ پالیسی ہے, ٹیکسیشن ہے, یا دیگر جتنے بھی عوامل ہیں جو کاروبار کے ٹیکسز سے متعلق ہیں, وہ تو سب کے لیے یکساں ہیں, چاہے بلوچستان ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو. برا تو نہیں مانیں گے, ایک بات کروں, میرا سارا بچپن ملتان شہر میں نکلا. میں ملتان گیا, بائی روڈ گیا, ملتان کا میں نے وزٹ کیا. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. یقین کریں گلگشت جو تھا نا, وہ طارق روڈ سے زیادہ ایڈوانس ہو چکا تھا. اس جتنا ایلیبریٹ نہ ہو, اس جتنی ورائٹی نہ ہو, لیکن ہمارا شاپنگ کا ایریا وہاں پہ ملتان میں. تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ, اور وہاں پر کراچی کی چین کا ایک دکاندار, میں نام نہیں لے رہا, وہ پروگراموں میں بھی ہمارے آتے ہیں, میمن برادری سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ون آف دی بگیسٹ اسٹور بھی وہاں پر بنایا. دیکھیں کیوں نہیں بنایا گا, تشہیر نہیں کی, میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی آپ انڈیا پاکستان ٹریڈ کی بات کر رہے تھے نا, جس پر میں نے کہا کہ چونکہ وہ بہت بڑا ایک میدان ہے تجارت کا, بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا, دنیا اس سے کاروبار کرنا چاہتی ہے, اس سے مال لینا چاہتے ہیں, وہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, جہاں 11-12 کروڑ آبادی ہے. کراچی بڑا شہر ضرور ہے, 3 کروڑ اس کی آبادی ہے, تو آپ اس سے اس کو نہ ملائیں. ہر کوئی وہاں کاروبار کرنا چاہتا ہے, وہاں فیکٹریز لگانا چاہتا ہے جہاں خریدار زیادہ ہو, جو بڑی منڈی ہو. تو یہ تو ایک بینیفٹ ہے پنجاب کا. پھر آبادی کے لحاظ سے ہماری وہاں جو ایک مارکیٹ ہے حسین آگائی, آپ کو بھی پتا ہوگا, کراچی سے بھی مال بہت آپ لوگوں کا بھی جاتا ہے وہاں. اس کی پوزیشن یا اس کا ٹرن اوور اگر سائز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید آپ لوگوں سے بہتر ہو. برا تو نہیں مانیں گے, پورے ساؤتھ پنجاب کو کیٹر کرتا ہے. اب میں نے آپ کو دیکھیں, میں نے آپ کو صرف ملتان کی مثال اس لیے دی کہ یہ چھوٹا شہر ہے. آپ چاہیں تو میں آپ کو فیصل آباد کا ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں. فیصل آباد میں بہت, میں کہتا ہوں ایئر کوالٹی خراب ہے اور دیگر مسئلے مسائل ہیں, لیکن اس وقت وہاں پر چھوٹے تاجروں کی صورتحال آپ لوگوں سے نسبتاً بہتر ہے. غلط ہو سکتا ہوں میں, میرے سے اختلاف کر لیں آپ, میں آپ کو منع نہیں کر رہا. پالیسیاں ان کے لیے بھی برابر ہیں, آپ کے لیے بھی برابر ہیں, انتظامی امور کی وجہ سے وہ مطمئن ہیں. غلط بولوں پکڑ لیں. اس کو تمہید نہیں مانتے, میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, میرے رابطے رہتے ہیں. جی جی. کاروباری طور پر جو حال یہاں ہے اس سے مختلف وہاں نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ کاروبار, اب دیکھیں نا پچھلے دنوں وہاں احتجاج ہوئے باقاعدہ, کئی تاجر انجمنوں نے پیٹرول کے خلاف احتجاج کیا, مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا, ٹیکسیشن کی غلط ٹیکسیشن کے خلاف. تو احتجاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطمئن نہیں ہے, پریشان ہے. ہاں میں بار بار لیکن کہتا ان ہوں, کی بات مان لیتے نا احتجاج کے بعد, آپ کے احتجاج کے بعد بات نہیں مانتے. انفراسٹرکچر کا فرق میں مانتا ہوں. اب آپ دیکھیں صوبائی فنڈ, ایڈمنسٹریٹو ایشوز بہتر ہیں. اگر ٹیکس میں حصہ بقدر جسہ تو ہم زیادہ صوبائی فنڈ کے مستحق ہیں. پنجاب سندھ سے کم ٹیکس دیتا ہے, اور آپ دیکھیں پنجاب میں آبادی کے لحاظ سے جو فنڈز ملتا ہے وہ بہت کہیں زیادہ ہے. تو صحیح جگہ لگتا بھی تو ہے. تخصیص, ہاں وہ ٹھیک ہے, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. تو یہاں تو صرف کھاتے ہیں, یہ تو ہم کہتے ہیں. ہاں, آپ کو برا لگے اچھا لگے, یہ ایک ریئلٹی ہے. لگاتے تو ہیں نا. ہاں لگاتے تو ہیں, یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ بتائیں, آپ اگر یہاں سے مال بردار گاڑیاں جو جانی ہوتی ہیں آپ کا یہاں سے زیادہ تر مال برداری گاڑیاں جاتی ہیں, پیسنجر بسز جاتی ہیں, زیادہ کارز نہیں ہیں. پاکستان کا سسٹم فرق ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک موٹر وے صحیح ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, آپ ابھی مسعود وزیر کی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ کراچی سے باقاعدہ پوری سکھر تک ہونی چاہیے نا پراپر. یہ کراچی حیدرآباد کیا ہوتا ہے اور حیدرآباد سکھر کیا ہوتا ہے؟
کراچی ٹو سکر ہونا چاہیے. یہ وزیر موصوف وزیر سمجھا رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پراپر موٹر وے ہونی چاہیے, آپ کے پاس نہیں ہے نا. پنجاب والوں نے کتنی بنائی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, گنتی میں آ جائیں آپ. دیکھیں چاہتے تو وہ بھی نہ بناتے. کسی بھی شعبے میں خستہ حالی, بدعنوانی, یہ تو سمبل ہے حکومت سندھ کا. اور پارٹی خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے احتساب سے وزیر اعظم دونوں کے رہے ہیں, مانے نہ مانے, دونوں کے وزیر اعظم رہے ہیں. وزیر اعظم دونوں کے رہے ہیں, پی پی کے بھی رہے ہیں, نون لیگ کے بھی رہے ہیں, اور پہلے پی ٹی آئی کے بھی تھے. پی ٹی آئی نے بولا تھا سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی. یہ سب ایسے ہی ہے بات. دیکھیں وزیر اعظم, میں نہیں کہتا برائی, پتہ نہیں بھائی کوئی کب آئے کوئی جائے, میں نہیں ان چیزوں میں پڑھتا. اس کی وجہ یہ ہے عتیق میر صاحب, میں نے اس ملک میں سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اسی جگہ پر بیٹھے آپ لوگوں کے ایک تاجر رہنما کو 2019 میں بولا اگلے صدر جناب زرداری صاحب ہوں گے. یقین کریں کہہ مارتے ہوئے گئے ہیں وہ یہاں سے آپ کے. اور اب آج آپ سنیں تو زرداری صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے پاگل ہوئے جاتے ہیں. اس ٹائم پہ ہنس رہے تھے اور کہنے لگے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کی سیاست ختم ہو گئی. یقین کریں جب قطر گئے نا, یہاں لائیو ہو رہا تھا شو کے دوران, میں بزنس کا پروگرام کر رہا تھا, ایک کھڑکی میں نواز شریف صاحب جا رہے تھے, ایک کھڑکی میں پروگرام ہو رہا تھا. یہاں پر بزنس لیڈر تھے, میں نے کہا دیکھ لینا واپس اگلی حکومت نواز شریف صاحب کو ملے گی. ہنس ہنس کے آپ کے تاجر رہنما ابھی بہت عام عہدے پر فائز ہیں, ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے کہ جی کیا آپ مذاق کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب تو اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے, اب تو ہمارا دور ہے اور ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ارے بھائی میں نے سب سنا ہوا ایسا. عتیق میر صاحب آپ نے بھی مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا. آپ تو اس وقت پیشن گوئیوں پہ اساس نہیں, نعوذ باللہ, غیب کا علم تو نہیں تھا نا, میں تو آپ کو ویسے بتا سکتا ہوں. ان کے آنے کے بعد تم رو کے پاگل ہو گئے. ایک حکومتی اہلکار کہنے لگا جو بھی حالات اس وقت آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں, ہمارے جانے کے بعد دنیا روئے گی. میں نے کہا آپ کے تم جیتے جی رو رہے ہیں بھائی, وہ دنیا تو آپ کے جانے کے بعد روئے گی. آج کوئی کل سیدھی نہیں ہے. مجھے بتائیے اس حکومت کا کوئی کارنامہ بتا دیجئے. آپ نے شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ امن قائم کیا ہوا ہے. آپ کو وہ اچھا لگتا تھا جب شہر بند ہو جاتا تھا ایک فون کال پہ؟ کون سا امن؟ ارے چھوڑ, ابھی دیکھیں اتنا آرام ہے. آپ کی جیب میں جو آپ کا موبائل ہے یا آپ کا جو پرس ہے, نہیں میں چیک کر رہا کسی ڈاکو کی امانت ہے, کس موڑ پر اسے سونپ دیا جائے, اور اس کے بعد آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہے. تھانے میں جائیے, مسکرا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے بھائی, آپ بتا دیں گے آپ کو, اور اس کے بعد ایک نیا کیس آ جائے گا. پچھلے دنوں میں یہ ایسٹ کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر گیا, کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی تھی, تو وہاں جو صورتحال دیکھی ٹھٹ کے ٹھٹ لوگ. تو میں نے پوچھا, انہی سے پوچھا ایس ایس پی سے, میں نے کہا یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, کہنے لگا یہ سب وکٹم ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایسٹ ڈسٹرکٹ میں یہ کرائم بہت زیادہ ہے, ان کی موجودگی بتا رہی ہے, جبکہ ہم دیگر ایس ایس پیز کے پاس جا کے دیکھا وہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرے, ایک کو تسلی دیتا ہے وہ چلا جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, صرف اپنا نوحہ بیان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن کہاں گیا وہ سیف سٹی, وہ سسٹم جو لگانا تھا جس کی بڑی باتیں ہو رہی تھی. سگنل توڑ کے دیکھیں, چلان آئے گا آپ کے پاس. سیف سٹی کیا, ہمارے کیمرے چل رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے, یہ آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے, کیمرے آپ کو پکڑ رہے ہیں. بے شک وہ پکڑ رہے ہیں, اس کا دھڑا دھڑ چالان جمع بھی ہو رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. لیکن کیسے پوسیبل ہے کہ گاڑی 2 لاکھ کی ہے, چالان 1.5 لاکھ ہو گئے, تو کوئی دے گا اتنے پیسے, یا وہ لے سکیں گے؟ یہ ابتدا ہی غلط تھی. ایک اچھے کام کا جو آغاز ہے وہ غلط کام سے نہیں. تو آپ مشورہ کر لیں, تھوڑا کم کروا لیں, اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ مشورہ لے لیں, لیٹر لکھ لیں. پیر محمد شاہ صاحب نے بارہا کہا اثر اس پہ غور کریں گے, اس پہ بہتری لائیں گے, جرمانے کم کریں گے. لیکن ہمارے ملک میں کسی بھی شکل میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے نا, کوئی اضافی, کوئی اس کا کم کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ اس کے کون بینیفیشری ہوگی ان جرمانوں کے خدا جانتا ہے. آپ لوگوں نے تو ابھی سنیں ابھی آپ نے بات کی, ابھی اسی سے میرے تیل کی قیمت کا بھی یہی کچھ سچویشن ہے, اوپر کی طرف گئی, اب نیچے نہیں آ رہی. آپ لوگ تو بول رہے تھے شیخ یہاں لا کے پائپیں ڈال کے چلے گئے, اب تو وہ ہمیں تیل ہی تیل دیں گے, ہمیں بہت خوش ہیں, ہم نے صلح کروا دی, لڑائی ختم کروا دی, اب تو تیل ہی تیل ہوگا. وہ اس بنیاد پہ تیل ہی تیل کہا تھا کہ عوام کا تیل نکالنے میں اب یہ سسٹم اتنا مشاق ہو گیا ہے, اور عوام بھی خوش ہے. بدلیں گے پرائس سے, عوام کو بھی
लज्जत महसूस होती है। लाइव आएगा आपका, बिल्कुल जैसे लाइव क्रिकेट मैच होता है ऐसे लाइव तेल की कीमतें ऊपर नीचे होंगी, कैसा मज़ा आएगा। किसी टाइम भी कोई लड़का आके गोल करके चला जाएगा, जैसे कल फरहान ने कर दिया था, फिर आप देखते रह जाएंगे। देखिए, हम तो आपके हर प्रोग्राम में एक बात कहते हैं कि चुप रहने की सज़ा है, जुल्म ज्यादती के सामने बोलना हुक्म रब्बी है। तो आप नहीं, मैंने कर लिया आतिक साहब, मैं आपको बताऊं, मैं तो आपको ये फैक्ट बात बता रहा हूँ ना कि मेरा बाप फौजी, अल्लाह बख्शे, उसके बाद सरकारी अफसर भी, मैं तो फुल अमिताभ बन के लोगों के मसले हल कराने के, इस कौम में इत्तेहाद ही नहीं है, बेवफा लोग हैं ये, इनके लिए जाके लड़ाई करो, भाई इनके इलाके पानी नहीं आ रहा, पीछे मुड़ोगे इलाका मकीन गायब। आप टेलीफोन, पहले आपको बताओ कि डिमांड नेट टेलीफोन का भी निकला करता था, कोई लेके पहुंच गया यार ये इलाके में लगवाओ, पीछे लोग गायब, किसी ने लाइनमैन को रिश्वत दी, काम करवा लिया। पानी नहीं आ रहा, सब ने डंकी पंप लगा लिए, ये बेवफा लोग हैं भाई, बुरा ना मानना, सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने भी सोचा था फिल्म दीवार की तरह मैं भी जाऊंगा, लाते मारूंगा कुर्सियों को, ये काम करो वो काम करो, अवाम को कोई परवाह नहीं है। इसीलिए सियासतदान आप लोगों के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं करते। मैं तो इनको सलाम करता हूँ, ये आप लोगों को जल्दी पहचान गए। ये किसी के नहीं है, बुरा ना मानना, इनमें इत्तेहाद नहीं है हमारी अवाम के अंदर, कोई नहीं है। आप इनके लिए, आप भी तो लड़ते हैं ना इनके हकूक के लिए। मैंने भी कोशिश करके, कुछ हासिल नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमारी अवाम उसी के खिलाफ हो जाती है जो उनके लिए काम करता है। देखिए, बुरा ना मानना, मैंने रियलिटी बता दी आपको, आप बोल रहे हैं आवाज करें। DHA में मैं दफ्तर में गया तो वहाँ एक कर्नल साहब कहने लगे, यार आप लोग आवाज़ नहीं उठाते पानी के खिलाफ, क्योंकि पानी का मसला पीछे सही सप्लाई जहाँ से है वहीं से ख़राब है। मैंने कुछ लोगों कोशिश की कि बाज़ लोगों डिफेंस में को 30-40 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो बेशतर का जवाब ये था कि हमारे लिए 70-80 हज़ार माहाना को मसला नहीं है, इसलिए हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम एहतजाज कर सकें। ठीक है, अपने हाल में मस्त हैं तो क्या कहे आदमी। नहीं देखें, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं हर हरबा अपना चुका। एक ज़माने में जैसे मुझे अभी मीडिया का शौक़ हुआ, मैं एंकर बन गया, इससे पहले मुझे सियासत का शौक़ हुआ, मैंने सियासत भी करने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा यहाँ की सियासत बहुत ही गंदी सियासत है। और पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ लोग अपना ज़ाती मुफाद देखते हैं, और सियासतदान जो हमारे हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत भले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आम लोगों को मौका मिल जाए सियासत करने का तो इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएं। आप अभी ये बोल रहे थे ना, ये मैंने यकीन करें कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, आज मैं टीवी पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा भलाई और अच्छाई जो है वो सियासतदानों ने की है, पॉलिटिशियंस एंड पार्लियामेंटेरियंस। इतने लोगों का मैंने, बुरा ना मानिए कि ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा रवैया, तबीयत और मिजाज, इखलाक मुझे पॉलिटिशियंस का मिला, माशाल्लाह हाँ, नहीं सबसे अच्छा। नंबर 2 के ऊपर आए सरकारी अफसरान। अच्छा, इतनी तवाज़ो, इतनी खिदमत, मैं बता रहा हूँ ना आपको पूरा। आपको एक और बता दो, इसके बाद में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजिर, इनका रवैया मुनासिब। और सबसे घटिया रवैया आपको पता है किन लोगों का था? कॉरपोरेट लीडर्स का, मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs का सबसे घटिया रवैया, सबसे ख़राब रवैया। उनकी तबीयत और मिजाज से मुझे पता लग गया, ये जो कॉरपोरेट CEO वगैरह होते हैं, CFO, इन लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए, इंतहाई खुदगर्ज, मुफाद परस्त, और मैंने इन लोगों को सिंसियर नहीं पाया। इनमें से ज़्यादातर लोग मुल्क से जा भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने पासपोर्ट बना लिए, बीवी बच्चे वगैरह सब लेकर चले गए। सबसे ज़्यादा मुझे मनफी रवैया, सबसे ज़्यादा नेगेटिव माइंडेडनेस लोग मिले मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, कॉरपोरेट CEOs, CFOs एटसेट्रा एटसेट्रा, इंतहाई मुफाद परस्त लोग। आप लोगों की सबकी तारीफ करती हैं। अभी आपने सियासत पे बात की, आप नहीं, लेकिन आपने कॉरपोरेट वाली बात पे कोई विशेष टिप्पणी दे, सॉरी अपनी राय दे। मैं आपसे एक सवाल करता क्यों आपने इन लोगों को क्यों बिठाया हुआ है? इन लोगों को आप इनकम टैक्स के बेनिफिट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इनको देंगे बेनिफिट देंगे, इनको 5% कम करेंगे, क्यों? इनको क्यों दे रहे हैं आप? ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है और मैं यही बात कर रहा था, तो उसके बाद फिर ब्रेक में भी हम लोग बात करते रहे, मईशत के मुतल्लिक बात कर रहे थे। मईशत के मुतल्लिक भी लोगों की आम राय है, ज़ाहिर बात है ये ग्राउंड रियलिटीज़ और मौरूज़ी हालात से वाकिफ़ हैं। अतीक मीर साहब वो बात कर रहे हैं जो ग्राउंड पर ये फील कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है ये कोशिश यही कर रहे हैं कि जिन लोगों के ये नुमाइंदे हैं
ताजिर सनतकार जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनके दिल की बात आकर यहाँ करें, और ये काफ़ी इमोशनल गुफ्तगू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ इतिक मीर साहब, असल में बात ये है कि जब नब्ज़ पे हाथ ना हो ना लोगों का, तो फिर वो फ़र्ज़ी बयानिए और फ़र्ज़ी बातों पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। मैं तो आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ। आपके सवाल का जवाब ये जो आप ब्रेक में पूछ रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में, कि देखिए, आप अगर हमें गिरा खोल देंगे तो हम बोलते रहेंगे और ज़िम्मेदारी से बोलते रहेंगे, लेकिन अगर आप गिरा लगा देंगे, फिर कोई भी शख्स टेलीफोन उठाएगा और अपनी मर्ज़ी की बात कर देगा और वो ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। आजकल सिलसिला यही चल रहा है। देखिए, आप अभी जिन एंकर्स के बारे में बात कर रहे थे, जी जी, और फिर आपने अपना तज्जिया भी बयान किया कि मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। जी, मैं छोटा सा, देखें, मैं मुंह देखे मतलब ये बात नहीं कहनी चाहिए। आप जो बात करते हो, मुझे लगता है कि आप पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आपने ये कहना है, और जिनका आपने जिक्र किया वो तो बेचारे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ये कहना है, काले को सफ़ेद कहना है, वो कह कर लोगों की तनकीद बर्दाश्त करते हैं। हक़ाइक़ शायद हमारी मीडिया पर एक लफ्ज़ है जिसको मतरूक करार दे दिया। हकीकत बयान नहीं करनी है, आवाम को अच्छी अच्छी खबरें देनी है, अच्छे अच्छे हालात। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पे है, मैशत दुरुस्त समत में चली गई, अब ऊंची उड़ान उड़ेगा ये मुल्क। तो ये सारे जुमले ये इनको दे दिए जाते हैं, ये फिर उसको नहीं देखें, मैं मिर्च मसाला लगा के बयान करते हैं। इजाज़त दें तो देखें, असल में बात ये है, हर मुल्क के अंदर एक सरकारी बयानिया होता है, और ये हुकूमत का हक़ है कि वो अपना सरकारी बयानिया रन करे। फिर उसके अलावा और लोग नाक़िदीन होते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं, कुछ लोग उसकी इस्लाह चाहते हैं, कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं। सबके पास अगर ये हक़ हो कि वो आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सकें, तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाता है। आपके ख्याल से मुशर्रफ को क्या मुसीबत आई थी कि उसने मीडिया को आज़ाद कर दिया? ये चीज़ उसे वेस्ट ने बताई थी कि प्रेशर कुकर में से सीटी मारने वाली जगह पर अगर ढक्कन को थोड़ा थोड़ा हटाते रहोगे तो खुद ब खुद प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, वरना एक दिन प्रेशर कुकर फट जाएगा। उसके अंदर थोड़ी सी थी, उसने क्या किया, उसने मीडिया को आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसको पता था। आपने इतने साल आपने ट्विटर को बंद रखा कि ये सियासी वजूहात हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ तो आपने खोल दिया, क्योंकि बयानिया आपको अपना बनाना था। सर, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि मैं, आप, हम सब लोग ज़िम्मेदार शहरी हैं। अब इसका नतीजा देखें आप। अब इस तरह की जो बनफी और जर्द साफत जो हुकूमती दबाव में बहुत सारी चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ, वो सरकारी बयानिया है, सरकारी बयान है ना, सरकारी बयानिया, वो हक है लेकिन उनका। कभी चैनल्स अपना भी तो बयानिया देता तो था, दे रहे ना, अपने तज्जिए पेश दे रहे हैं, करता सब था। दे रहे हैं। वो एक मुबहिम सा है, जैसे आप एक खीर के प्याले पर थोड़ा सा आप बादाम का चूरा छिड़क देते हैं, वो इस तरह की बात है। लेकिन हमने देखा यही जब आज़ादी की हालत में था, यही मीडिया ये ज़मीन व आसमान को हिला देता था। तूफान में चप्पू नहीं चला सकता इंसान, समझें। इस वक्त है, चले आप हम भी तो फंसे- कभी कभी चप्पू चला भी लेते हाँ, मतलब मेरे चप्पू चलाने से और क्या लहराते फर्क भी पड़ेगा? हैं। कुछ नहीं है कि चिड़िया आतिश नमरूद पे अगर कतरा फेंक के अपना हक अदा करती है, तो हम आप भी जो बात करते हैं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को राज़ी करते हैं। आप बहुत मशहूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, इसीलिए मैं थोड़ा एहतियात करता हूँ, क्योंकि आपके डायलॉग मशहूर हो जाते हैं। आप आते हैं, हज़ारों लाखों ताजिर सनतकार आपका वीडियो देखकर फिर शेयर करते हैं, तो मैं, आपकी आवाज़ तो ज़्यादा गूंजती है। हम मीडिया में ज़रूर बैठते हैं, लेकिन आवाज़ आप जैसे ओपिनियन लीडर्स की गूंजती है। अब आपने जो बातें की, सख्त हो, नरम हो या मिजाजन जिस तरह की भी हों, लोग उन्हें सुनेंगे, उस पर अपनी राय कायम करेंगे। आज़ादी तो है, किसने कहा आपको आज़ादी नहीं है? ये अब हमारी जिम्मेदारी, हम आज़ादी को इस्तेमाल कैसे करें, और वो लोग जो हमारी बातें सुनते देखिए हैं, अली भाई, हमारी रियलिटी बताइए आप। हमारी भी जो ताकत है वो मीडिया के ज़रिए है, हमारी शनाख्त भी मीडिया के ज़रिए है। अब ये कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल होती है तो सारी दुनिया उसको देखती है। अब एक तरीक़ाकार बदल गया है, तो ये बात आप देखें, आपके ताजिर सनतकार रहनुमा, बुरा ना मानिएगा, मीडिया को ब्लेम, सही है, मैं और आप बात कर रहे हैं, सही है,
آپ کے تاجر میں صنعت blame کار نہیں- آپ کے دیکھیں میں تاجر blame نہیں صنعت کار آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں حضرت- آپ ہمارے اینکروں کو بول رہے ہیں آپ کے تاجر صنعت کار اینکروں سے بھی زیادہ حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں ان کا بس نہیں چلے تو یہ وزیر خزانہ کی آنکھوں اور ان کے بالوں کی تعریف کر دیں وہ تو یقین کریں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ ایک دفعہ انہوں نے پھیر لیا کہ یار کون سی زلفوں کی تعریف کر رہے ہیں یقین کریں آپ کے بزنس مین انڈسٹریز تو ایسے ہیں کہ تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو تو کوئی کمشنر مل جائے انکم ٹیکس کا تو اس کی آنکھیں ہیما مالینی میں ملا دیتے ہیں وہ سر یہ میری باتیں مانیں دیکھیں آپ لوگوں کی غلطی ہے میڈیا کو آپ بلیم کر رہے ہیں ہم نے منع کیا آپ کو ذاتی مفاد میں اگر کوئی یہ بات کرتا ہے میں نے میڈیا کو اس حد تک میں ضرور کہتا ہوں سن لے میری بات کہ جیسے ایک آدمی اغوا ہو گیا تو آپ اغوا ہونے والوں کو متون کر سکتے ہیں کہ کیوں اغوا ہوا بھائی ڈاکٹر آکاش کے معاملے پر میڈیا نے کتنا شور مچایا اسی طرح نے شور مچایا نا اسی طرح میڈیا پہ جو دباؤ ہے میں یہ بات حکومت سے کہہ رہا ہوں میڈیا سے نہیں کہ میڈیا کو آزاد کرے میڈیا لوگوں نے 80% لوگوں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے خبریں سنتے ہی نہیں ہیں عتیق میر صاحب میں نے اور آپ اگر گفتگو کر لیں آپ تنقید کر لیں آپ کا تاجر صنعت کار اس کے بعد جائے اور پریس کانفرنس کریں نہیں ہم تو مطمئن ہیں ایف بی آر کی پالیسیاں بہت اچھی ہیں حکومت کی پالیسیاں بہت اچھی ہیں حکومت نے بجٹ بہت اچھا دیا ہے ہماری نفی ہو گئی نہیں ہو گئی وہ کہے گا میں تو عہدے پر بیٹھا ہوا ہوں یہ تو بغیر عہدے کے لوگ ہیں اور میڈیا والے تو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں تو چاند پہ بھی داغ نکال دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آفیشیل بیانیہ اس وقت آپ کے تاجر صنعت کاروں کا یہ ہے کہ ملک کی معیشت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے ہم دیوالیہ ہونے والے تھے ہمیں بچا لیا اور جناب ملک کی معیشت دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے حکومت ہماری آراء پر عمل درآمد کر رہی ہے دنیا کے خوبصورت افراد کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت چیئرمین ایف بی آر ان کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت خوب سیرت خوب اخلاق وزیر خزانہ اس کے بعد سب سے بہترین انسان نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے یہ تمام جو طاقتور ترین طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تصویریں انہوں نے اپنے والد کی گھر میں نہیں لگائی ہوئی انہوں نے ملک کے قائدین کی تصویریں اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں تاجر صنعت کاروں نے اور سڑکوں پر بھی اور برا نہ مانیے گا پھر آپ لوگ میڈیا پر تنقید کریں بنتا نہیں آپ اپنے تاجر صنعت کاروں کے گریبان جا کے پکڑیں یہ غلط بیانیے دیکھیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں عتیق میر بھی تو تاجروں کی نمائندگی میں بات کر رہا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیں میں نے کبھی ان کی تعریف کی ہو خدا نہ خواستہ کہ میرے منہ سے ان لوگوں کی تعریف نکلی ہو آپ کا آزاد ادارہ ہے نا یہ تو چیمبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آفیشیل تو وہ ہیں دیکھیں وہ آفیشیل ہیں آپ ان آفیشیل وہ کہہ دیں گے ان کی ہمارے وہ ترجمان ہے بھی نہیں چیمبر یا فیڈریشن یہ اسمال ٹریڈرز کے ترجمان نہیں بن سکتے اس لیے کہ چیمبر ہے اسمال جو حقائق ہم بیان کر سکتے ہیں اپنا جو دکھڑا ہم بیان کر سکتے ہیں ان کی طاقت نہیں ہے وہ ان کا اسٹیک داؤ پہ لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں آپ لوگوں کو ایف بی آر آ کے پکڑے وہ کہتے ہیں کہ ہم فائلر ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں یہ چھوٹے تاجر فائلر نہیں ہیں یہ ہم سے زیادہ منافع کماتے ہیں ان کو جا کے پکڑو بیانیہ کس کا غلط ہے مجھے یہ بتائیں یہ ریٹیلر سکیم یہی لوگ لے کر آئے ہیں نا یہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ چور ہیں غلط بول رہا ہوں تو پکڑے ہیں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو کتنی ان کے پریس کانفرنس سے دکھا دیتا ہوں یہ کہتے ہیں ریٹیلر چور ہیں ان کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر کوئی اپنا دامن بچانے کے لیے کوشاں ہے کہ جو بجلی مجھ پہ گرنی ہے وہ ان پہ گر جائے لیکن حقائق کو سمجھیں زیادتی کو محسوس کریں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو بہت کچھ نظام تبدیل ہو اسی طریقے سے جو چھوٹے لوگ ہیں جن کے بارے میں موجودہ وزیر اعظم نے کہا کہ 15,000 کی تنخواہ میں کس طرح گھر چلتا ہوگا پچھلی حکومت کو انہوں نے مشورہ دیا تھا نا بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو جب خود وزارت میں آتا ہے ذمہ دار بنتا ہے یہ درد غم یہ ساری تقریباً کوئی لڑکا ایسے بتا دیں جو کالج میں محبت کرے اور اپنی معشوقہ کو یہ کہے او مائی معشوقہ آپ کو میں آسمان سے تارے توڑ کے لا کے دوں گا کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نہیں کروں گا ہر کوئی کہتا ہے میں آسمان سے تیرے لیے تاڑے توڑ کے لے آؤں گا لیکن یقین کرو شادی کے بعد 1 کلو آم اگر منگوا لیتی ہے تو اس کو اتنی باتیں سناتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جاتی ہے تو سر یہ تو باتیں ہوتی ہیں جیسے شادی سے پہلے انسان معشوقہ کو منانے کے لیے باتیں کرتا ہے بالکل اسی طرح ووٹروں کو کبھی 300 کلو واٹ مفت دے دیں گے 300 کلو واٹ کی بجلی فری دے دیں گے 300 کلو واٹ نہیں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں یار مجھے نہیں پتا 300 یونٹ
فری دے دیں گے. یہ سب سر جیسے آپ دیکھیں شادی سے پہلے لڑکی کو تارے پٹانے میں جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں سیاستدان ووٹ لیتے ہوئے ایسے کر لیتے ہیں. آپ یقین کرتے ہیں کیا؟ یقین کرتے ہیں ان باتوں پہ؟ حکومتیں اس لڑکی کی طرح ہے کہ شادی سے پہلے تارے توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں, شادی کے بعد تارے دکھا دیتے ہیں, پھر تارے نظر آتے ہیں. آج 24 کروڑ عوام کو تارے نظر آ رہے ہیں. وہ دیکھو سارے ہاں کر رہے ہیں. وہ دوسری سکرین پہ دیکھو جتنے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا ابھی, انکل آپ تو لڑکے نہیں ہیں, آپ ہی خود کو لڑکا سمجھ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں میرے ساتھ ہوتا ہے. یہ بتائیے کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں؟ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ اخبارات میں دیگر مطالبات لوگ کرتے ہیں نا, کوئی بھی زیادتی ہے حکومت کی طرف سے, کبھی آپ نے دیکھا کسی نے حکومت وزیر اعظم سے اپیل کی ہو, کسی نے صدر سے اپیل کی ہو؟ ہر کوئی سمجھتا ہے اپیل کس سے کرنی ہے, یا تو آرمی چیف سے اپیل کرنی ہے یا پھر اس سے آگے. لیکن گو ود دی فلو, آپ قسمت پر یقین رکھیں, آپ کو اچھا حکمران مل جائے خود کام کرے گا. آپ کے ملک کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے, عوام کوئی آواز نہیں اٹھائے گی, لوگ کسی کے نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ ان کی جو مسئلے مسائل ہیں میں نے آپ کو بیان کر دیے. اب یا تو آپ ریئلٹی میں بلیو کریں کہ جو حقیقت ہے, یا آپ افسانے میں کریں. پاکستانی اپنی حالت نہیں بدل سکتے, نعوذ باللہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. دیکھیں صلاحیت جب ہو نا تو مان جانا چاہیے. میں ایک صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کا بیٹا آپ کا کاروبار نہیں سنبھالتا, کہنے لگے اس میں صلاحیت نہیں ہے. میں نے کہا صلاحیت تو یہ ساری پوری گلی کے اندر جتنی فیکٹریاں ہیں ان میں نہیں ہیں. تو کہنے لگے نہیں, لیکن یار میں نے اس کا اعادہ کر لیا, اس لیے میں نے ایک بندے کو تنخواہ دے کے رکھ لیا, باقی لوگ اعادہ نہیں کر رہے. 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ان کی فیکٹریاں یہاں پہ نہیں ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس قوم کی جتنی صلاحیت ہے آپ کو بتا دی, اتنی ہی ہے جتنا یہ کر رہی ہے. اس سے زیادہ اس قوم کی صلاحیت نہیں. جو کر رہے ہیں یہ کر کے دکھا رہے ہیں, آپ کو اتنا بہت ہے بس. اور یہی ہماری لیڈرشپ کی صلاحیت ہے, یہی ہماری قوم کی صلاحیت ہے. آپ کو برا لگتا ہے, نو ایشو, ویزا لگوائیں, پاسپورٹ بنوائیں, جائر ہے لوگ. ہاں ہمارے ایک وزیر اعظم میڈیا پہ یہ بات کہہ چکے ہیں. اس ملک سے یوتھ اس طرح نکل رہا ہے جس طرح قید خانے کی دیوار توڑ کے لوگ نکلتے ہیں. ایک سابقہ وزیر اعظم نے ٹی وی پر انٹرنیشنل میڈیا کو سابقہ وزیر اعظم, ان کا بھی شاید تعلق ملتان کے آس پاس ہی کہیں سے, انہوں نے کہا جو جاتا ہے جائے, ہمیں کیا, چلے جائے. ظاہر ہے جو جا رہے کہا نہیں تھا, یہ ملک اس کا تو نہیں کہا تھا. کیا کچھ نہیں کہا تھا. کہا تھا ابھی ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیا کہا اس نے کہ یہ باہر جانا, ماضی باہر جانا لوگوں کا, اس میں کیا برائی ہے. لوگ باہر سے ڈالرز بھی بھیج رہے ہیں نا, ملک میں ڈالر آئے گا, پوری قوم باہر نکل جائے, ڈالر بھیجتی رہے, ہم عیاشیاں کرتے رہے. ہمارے 11 ارب کے جہاز 16 کروڑ کی تو آپ گلا صاف کرنے تو میں اور کچھ مثالیں دوں. نہیں وہ میں گلا صاف کر رہا تھا, مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سوری میں نے بیچ میں سنا نہیں. ارے آپ کی اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں بیچ میں رہ جاتی ہیں. پتہ نہیں میں دوائی کیوں ٹائم پہ نہیں کھاتا. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کبھی ہماری دوا بھی کھا کے دیکھیں, انشاءاللہ شفا ہوگی. اچھا وہ اچھا ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا. ایسی دوائیاں میں نے بہت سارے مہمانوں سے لی ہیں اپنی, پتہ نہیں کچھ میں تاثیر ہوتی ہے کچھ میں تاثیر نہیں ہوتی, لیکن اب آپ نے بھی دوا دینا شروع کر دی. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر شامل ہوئے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس گفتگو جمع کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. تو ماجرا معاملہ کچھ اس طرح ہوا ناظرین کہ ظاہری بات ہے موجودہ معاشی پالیسیوں کے لیے کچھ ذمہ داری اگر حکومت کے کاندھوں پر آتی ہے تو کچھ ہمارے تاجر صنعت کاروں کے جو رہنما ہیں ان کے کاندھوں پر بھی آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ حکومت کو پالیسی بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے. عوام کے مسائل میں کمی کے لیے کام کرنا چاہیے, خطے میں امن کے لیے کام کرنا چاہیے. اور وقت پڑنے پر انسان کیا کرتا ہے کہ مفاد کے مطابق دوست اور دشمن بناتا ہے, اور یہ انتخاب انسان خود کر سکتا ہے. ابھی موجودہ حالات کے اندر ہمیں اپنے دشمنوں کی تعداد کم اور دوستوں کی تعداد زیادہ کرنی ہے. اگر ہم دوستی نہیں بھی کرنا چاہتے تو تجارت سے روابط دوبارہ سے قائم کرنا ضروری ہے. خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے
ہمیں اب اس کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ ہم امن تو قائم کروا سکتے ہیں لیکن فریق نہیں بن سکتے۔ اس لیے اب اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے امن و سلامتی کے ساتھ تجارت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جائے اور حالات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ یہ فیصلے سیاستدان ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، آگے بھی جا کر اچھے فیصلے کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ خطے کی ترقی کے لیے اور قیام امن کے لیے پاکستان اپنا کام جاری رکھے گا اور حکومت بھی اپنی پالیسیوں میں بہتری لے کر آئے گی۔ وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔